بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجئے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ پہلے ہی آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان کریم میں سحری کرنا یا اس کے علاوہ بھی۔ رمضان شریف میں سحری کرنا سنت ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا کتنا اہم ہے کہ حضرت شیخ شرف الدین المعروف بابا بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے اور بغیر ساز و سامان کے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، مگر چونکہ یہ تمام کام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اس لیے ان سے بچتا ہوں۔ میرے نزدیک سنت کی پیروی کرنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ ابتداءً مسلمانوں کو رات کو اٹھ کر سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ روزہ رکھنے والے کو غروب آفتاب کے بعد صرف اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی جب تک کہ وہ سو نہ جائے۔ اگر سو گیا تو اب بیدار ہو کر کھانا پینا ممنوع تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان عظیم کیا، سحری کی اجازت عطا فرمائی، اور اس کا سبب یوں ہوا کہ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ عنہ جو ایک محنتی انسان تھے، ایک روز روزے کی حالت میں اپنی زمین پر دن بھر کام کر کے شام کو گھر آئے۔ اپنی زوجہ محترمہ سے کھانا طلب کیا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ کھانا تیار کر کے جب آپ رضی اللہ عنہ کو جگایا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان دنوں غروب آفتاب کے بعد سو جانے والے کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ کھائے پیے بغیر آپ رضی اللہ عنہ نے دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا اور اس وجہ سے کمزوری کے سبب بے ہوش ہو گئے۔ تفسیر الخازن۔ تو ان کے حق میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 187۔ میں یہاں ترجمہ بیان کر رہی ہوں۔ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، منہ پھٹ کر پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیت مقدسہ میں رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں کھانا پینا جائز قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا ہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سنن ابن داؤد میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے ساتھ کسی صحابی کو سحری کے لیے بلاتے، یعنی سحری کا کھانا کھانے کے لیے بلاتے، تو ارشاد فرمایا کرتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کر لو۔ سنن الکبریٰ میں ہے کہ سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ الترغیب و ترہیب میں ہے کہ
3 آدمی جتنا بھی کھانا کھا لیں انشاءاللہ ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ کھانا حلال ہو۔ ایک وہ جو روزہ دار افطار کے وقت کھائے گا، دوسرا وہ جو سحری کے وقت کھانا کھایا جائے، اور تیسرا وہ مجاہد ہو جو اللہ کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کر رہا ہو۔ ان 3 کا حساب کتاب یعنی کھانے پینے کا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ مسند امام احمد میں ہے کہ سحری پوری کی پوری برکت ہے، بس تم کو چاہیے کہ نہ چھوڑنا اسے، چاہے تم 1 گھونٹ پانی ہی پی لو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ سنن ابن داؤد میں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا کہ آؤ مبارک ناشتے کے لیے۔ یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، سحری کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر سحری نہ کرنا مناسب نہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سنت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سحری میں خوب ڈٹ کر کھانا ہی سحری ضروری نہیں ہوتا، چند کھجوریں اور پانی بھی اگر سحری کی نیت سے استعمال کر لیں تب بھی کافی ہے، بلکہ کھجور اور پانی سے تو سحری کرنا سنت بھی ہے، جیسا کہ سنن الکبریٰ للنسائی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت مجھ سے فرماتے کہ میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلاؤ، تو میں کچھ کھجوریں اور 1 برتن میں پانی پیش کر دیتا تھا۔ الترغیب و ترہیب میں حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور بہترین سحری ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ عربی کی مشہور کتاب لغت قاموس جو نام ہے اس کا، اس میں ہے کہ سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے وقت کھایا جائے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے نزدیک سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ سحری میں تاخیر افضل ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، یعنی بہت پسند کرتا ہے۔ نمبر 1 افطار میں جلدی کرنا، نمبر 2 سحری میں تاخیر کرنا، اور نمبر 3 نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، یعنی نماز کے لیے قیام کرنا۔ سحری دیر سے کرنا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صبح صادق ہو جائے۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ اس سے مراد رات کا چھٹا حصہ ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ رات کا چھٹا حصہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے۔ مثلاً کسی دن 7 بجے شام کو سورج غروب ہوا اور پھر 4 بجے صبح صادق ہوئی، اس طرح غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک 9 گھنٹے کا وقت گزرا، وہ رات کہلائے گا۔ اب رات کے ان 9 گھنٹوں کو برابر 6 حصوں میں تقسیم کر دیں، ہر حصہ 1.5 گھنٹے کا ہوگا۔ اب رات کے آخری 1.5 گھنٹے یعنی 2:30 بجے سے لے کر 4 بجے تک کا جو ٹائم ہے یہ ہوگا صبح صادق سے پہلے پہلے، تو اسی میں سحری ہوگی، اور اس وقت میں جس وقت بھی آپ سحری کر لیں گے وہ تاخیر سے ہی ہوگی۔ سحر اور افطار کا وقت عموماً روزانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق جب چاہیں رات کا چھٹا حصہ نکال سکتے ہیں۔ اگر رات سحری کر لی اور روزے کی نیت کر لی، عام اصطلاح میں یہ ہے کہ جی روزہ بھی بند کر لیا، پھر بھی بقیہ رات میں جب چاہیں کھا پی سکتے ہیں، نئی نیت کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ سحری کا ٹائم موجود ہے۔
اب سحری میں اتنی تاخیر بھی نہ کریں کہ صبح صادق کا شک ہو۔ بعض لوگ تو صبح صادق کے بعد فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں مگر کھاتے پیتے ہیں اور کان لگا کر سن رہے ہوتے ہیں کہ ابھی فلاں مسجد کی اذان تو ختم نہیں ہوئی۔ اگر کچھ کھائیں نہ بھی یعنی کچھ بھی نہ کھائیں تب بھی پانی ضرور پی لیتے ہیں کہ یہ روزہ بند کرنا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اذان ہو رہی ہو تب پانی پیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر سے نہیں ہے۔ صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں وہ لوگ بھی درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے سحری کرتے ہی نہیں ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو سحری کی ہی نہیں ہے، کہ یہ بہت بڑی سنت سے محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔